السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں 31 موسٹ امپورٹنٹ کوشچن اینڈ آنسر وتھ انجینئر محمد علی مرزا، اور اس میں آپ کو کافی ساری معلومات جو ہے ہر چیز کے ریلیٹڈ ملے گی۔ جہاں تک کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان سے سوال کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کا جواب انہیں ملے۔ جو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھایا، یہ سوال ہوا ہے، اور فوت صدگان کے قبر کے عذاب اور مغفرت کیسے کروائیں، اور نعت پڑھنے کے پیسے لینا حلال یا حرام۔ تو اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں بولی گئی ہیں، جیسے کہ اگر آپ کو جعلی نوٹ کسی نے دیا اور وہ آپ کو معلوم ہے تو آپ کو اس کو مارکیٹ میں چلانا چاہیے یا نہیں چلانا چاہیے۔ اور یہ جو نعت پر جو پیسے ڈالتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں اور جس طریقے سے پیسے لٹاتے ہیں، اڑاتے ہیں، تو ان چیزوں پر بھی علی مرزا نے ساری چیزیں رکھی ہے۔ اور ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کو پتہ چلیں گی جو آپ کو نہیں پتہ ہوں گی، اور اگر پتہ ہوں گی بھی تو وہ صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوں گی، تو آپ کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پرچیاں عموماً جو آئی ہوتی ہیں میں نے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوتی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ مختصر ایک ورڈکٹ دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہوں گے ان کے لیے میں اپنی کوئی ویڈیو آپ کو ریفر کر دوں گا کہ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے اس میں مزید تفصیل میں جانے کا تو آپ فلاں میری ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ نعت پڑھنے کے دوران جو پیسے دیے جاتے ہیں کیا وہ لینا جائز ہے؟ دیکھیں اگر وہ ڈیمانڈ نہ کرے، آپ اپنے شوق سے دیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدمت کر سکتے ہیں، غریب لوگ ہیں وہ بیچارے، خدمت کریں ان کی، لیکن کسی شرکیہ نعت کے اوپر نہیں، اچھی نعت پڑھنے میں۔ باقی یہ جو ویلے وغیرہ اس طریقے سے لٹاتے ہیں یہ تو معجوب ہی لگتا ہے، یہ تو اب ان کے علماء خود بھی کہتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل ایک مجرے والا کام ہی شروع کیا ہوا ہے انہوں نے، ہاتھ میں پکڑائیں عزت کے ساتھ۔ مصباحی صاحب جس ویڈیو میں کہہ رہے تھے نا کہ انجینئر کو یہود و نصارہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اسی اس وقت اس کے ہاتھ میں لوگ آ کے نوٹ پکڑا رہے تھے، تجھے سامنے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ مجھے کوئی 5,000 کا جعلی نوٹ دے گیا ہے تو کیا میں اسے ایسے ہی مارکیٹ میں آگے چلا سکتا ہوں؟ نہیں جی بھائی، جب آپ کو پتا چلا اب آپ آگے دھوکہ نہیں کر سکتے، انہوں تندوری سٹو یا مصباحی صاحب نو دے دو، انہاں سے جعلی نوٹ ہی رکھو۔ علی بھائی تعویذ پہننا جائز ہے؟ تعویذ پہننا تو جائز نہیں، تعویذ کرنا اس اعتبار سے کہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا، المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ بخاری مسلم میں سنت ہے، باقی نہیں۔ لاٹری ڈالنا حرام ہے، لاٹری سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ ایک بندے کی نکلے گی باقی کے سارے کے پیسے ڈوب گئے، وہ تو غلط ہے، لیکن جو کمیٹی ہوتی ہے جو باری باری سب کو ملتی ہے اور اس میں پیسے ڈوبتے کوئی نہیں ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ میری تنخواہ میں اپنا خرچہ اپنے گھر والوں کا خرچہ نکال کر باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، آپ بتائیں میں فتنے سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ فیملی والے سب تانے دیتے ہیں۔ نہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ نے سارے ہی اللہ کی راہ میں دے دینا ہے، بھائی اپنے لیے بھی جوڑ کے رکھیں، سارا تو نہیں نکالنے کا حکم، نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی آپ کو ترغیب دلائی جائے، اپنے لیے جمع پونجی بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، اعتدال کے ساتھ چلیں۔ میں نے اپنے سارے چھوٹے بہن بھائیوں اور کزن کو سمجھا دیا، پر میرے بڑے امی اور ابو کچھ سننے سمجھنے کو تیار نہیں، اور آپ کی ویڈیوز دکھاؤ تو برا بھلا کہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ یہ میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو، آپ نے ان سے ان کے انٹرسٹ کی بات کرنی ہے، آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ غلط ہیں، ہاں آپ نے کہنا دسو میں کتنے غلط ہاں، تو کچھ نہ کچھ تو الزام لگائیں گے نا، انہیں کہ ٹھیک ہے پھر ایک الزام لگائیں، آگے چلتے ہیں، اللہ کا نام لے کے پتہ چل جائے گا کون غلط ہے۔ اور پھر اگر وہ کہ نہیں آگے نہیں چلنا تو انہیں کہ پھر آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خام خواہ روند ڈالنا چاہ رہے ہیں، آپ بات سمجھنا نہیں چاہ رہے،
میں تو تیار ہوں سمجھنے کے لیے. تو اس طریقے سے مجلس 50 میری دیکھیں انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, اس میں میں نے سارا سمجھایا کہ آپ نے کس طریقے سے دعوت کا کام لے کے چلنا ہے. باجماعت نماز میں صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ حافظ زبیر لیزئی اور مبشر احمد ربانی کا اختلاف بھی واضح ہے. میرے خیال میں مبشر احمد ربانی صاحب کا جو موقف ہے نا وہ درست ہے. شیخ زبیر صاحب اس مسئلے میں سختی کا شکار ہیں, اگرچہ اہل حدیث کا مسئلہ وہی ہے جو شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے, وہ سختی کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے ایک جینون ریزن ہے, چونکہ امام حنیفہ سے ائمہ محدثین کا اس حدیث کے حوالے سے اختلاف تھا. مبشر ربانی صاحب نے جو درمیان کا راستہ اختیار کیا وہ درست ہے کہ اگر دوسری صف کے اندر کوئی اور بندہ موجود نہیں ہے اور آپ اکیلے نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہے. وہ جو حدیث ہے کہ اکیلے بندے کی نماز نہیں ہوتی, وہ اس صورت میں ہے کہ جب پہلی صف میں جگہ خالی ہو اور جان بوجھ کے آپ دوسری صف میں اکیلے کھڑے ہو جائیں. اگرچہ ان کے نزدیک بھی بہتر یہی ہے کہ آپ آگے سے ایک شخص کو پیچھے لے لیں تاکہ پیچھے بھی یعنی 2 بندے ہو جائیں اور ایک صف بن جائے, کیونکہ صف 2 بندوں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ والا آپشن موجود ہے, لیکن یہ صرف اہل حدیث کی مسجد میں ہی آپ کر سکتے ہیں. حنفیوں میں آپ نے کسی کو آگے سے پیچھے کھینچا تو وہ آپ کو سال دے کے باہر جائے گا. پھر میں بجلی کا کام کرتا ہوں اور میری بجلی خراب رہتی ہے, کسٹمر کی بھی خراب ہو, وابڈا کے پوچھے بغیر میں کسٹمر کو خود سے ٹھیک کر کے دے دیتا ہوں. جائز ہے خود سے ٹھیک کر کے دینا, لیکن یہ نہ ہو کہ وابڈا والوں نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا وہ آپ پورا ہی کوئی نہ کریں. وہ شکایتیں تو آپ میٹ نہیں کر رہے, آپ اپنی دوستی جاریاں نبھاتے پھر رہے ہیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں وابڈا کے ملازم نہیں ہے. اچھا مجھے تھا کہ وابڈا کے ملازم ہے اور ان سے پوچھے بغیر. وابڈا کے اگر ملازم نہیں ہے تو بھائی آپ بجلی کی تاروں کو گھر کے اندر سے باہر سے تو ٹھیک کر سکتے ہیں, سوائے جہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے. سیل وابڈا کے ملازم کے بغیر کسی کو نہیں کھولنی چاہیے, ورنہ وہ میٹر بھی اتار کے لے جائیں گے. ہم شادی پر گئے اور ہمارے ٹیبل پر جو کھانا کھانے کے بعد بچ جاتا ہے وہ ہم گھر لے کے جا سکتے ہیں؟ جی لے کے چلے جائیں, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ گھر لے کے چلے جائیں. لیکن جنہوں نے وہ کھانا لگوایا ہوا نا ان سے پوچھ لیں, یعنی وہ جن کی دعوت پہ آپ گئے ہیں, خود سے نا یہ آپ ایکشن لیں. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کو پیچھے سے دینا ہو. یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو کھانا بچ جاتا ہے نا پھر وہ اپنے ریلیٹیوز کو بھجواتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ چوتھے محلے لے کے گھر چلے جائیں. ان سے پوچھ لیں تو پھر لے جائیں, بالکل لے جائیں. والدین اگر زندہ ہوں اور وہ اپنی جائیداد اپنے بچوں میں کس طرح تقسیم کریں گے؟ والد کو ڈر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی بیٹا دوسرے بہن بھائی کا حق کھا سکتا ہے. والد کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, عدالتیں کھلی ہوئی ہیں, بے فکر رہیں. نہیں تقسیم کر سکتے, جائیداد مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں 1/3 مال میں سے گفٹ کر سکتے ہیں ایکولی. وراثت کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. 2 بھائی لوڈو کھیل رہے ہیں, جو ہارے گا وہ کھانا کھلائے گا, اور پاس تیسرا شخص بیٹھا, کیا وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ تینوں کے لیے حرام ہے. یہ جوا ہے جی, یہ جوا ہے. میرے والد مجھ سے اس دنیا سے ناراض ہو کر گئے, جس کا مجھے بڑا دکھ ہے. کیا کروں کہ سکون قلب نصیب ہو جائے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اپنے چچا اور تایا کے ساتھ اس نے سلوک کریں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, اپنے والد کے لیے ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں. قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ آپ کو راضی کر دے گا. میری والدہ بیمار ہے, وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی, ان کا فدیہ کس کو اور کس وقت دیا جائے؟ رمضان شریف میں آپ دے دیں 1 روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا کسی بھی غریب کو جس کو آپ سمجھتے ہیں. اس کے ایکویلنٹ رقم بھی آپ دے سکتے ہیں. فوت شدہ والدین کے لیے قبر کے عذاب اور ان کی مغفرت کے لیے بہترین طریقہ ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے اور ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے, غریبوں کو کھانا کھلانا. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری تفصیلی ویڈیو ہے. عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیم یہ مردوں والا, باقی جو وہ اختلافات ہیں وہ پردے کے اعتبار سے باقی چیزیں تو ہیں, لیکن طریقہ ایک ہی ہے. اس پہ بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. جو کہتے ہیں الگ ہے وہ خود مانتے ہیں وہ روایتیں کمزور ہیں.
اگر رفع الیدین کرنا بھول جاؤں تو سجدہ صاحب ہوگا. سجدہ صاحب سنت چھوٹنے پہ نہیں ہوتا, واجبات کے چھوٹنے کے اوپر ہوتا ہے, اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوگا. ظاہری آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, اور خواب میں آپ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا, تو ظاہری آنکھ سے تو نہیں دیکھا نا, تو دل کی آنکھ سے دیکھا. تو مبشرات میں کوئی عام انسان بھی زیارت کر سکتا ہے؟ عام انسان کا کوئی ثابت نہیں ہے جی, یہ جھوٹ ہے بزرگوں کے بارے میں. نماز میں درود کے بعد دعا کی قبولیت کے لیے اللہم انی اسألک الحمد پڑھنا, کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں جی, عربی میں جتنی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, جب میں ان کی قبر پر جاتا ہوں تو کیا ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے اگر میں قبر پر کوئی بات کرتا ہوں؟ نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں, البتہ آپ سلام کریں گے تو وہ پہنچ جائے گا ان تک. باقی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں بس. مرنے کے بعد بندہ اپنے گھر والوں سے جا ملتا ہے, مگر حقیقی جنت تو مرنے کے بعد ملے گی. پھر وہ قبر والی جنت کون سی ہے؟ یہ دنیا ہی الگ ہے میرے بھائی, اس کی دنیا میں مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے جو برزخ کے احکامات ہیں ان پہ صرف ہم ایمان رکھتے ہیں, باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ مل جاتے ہیں جا کے. قادیانی فرقہ اگر مسلمانوں سے نکلا ہے تو باقی فرقوں کے پیچھے بھی نمازیں ہو جاتی ہیں, تو ان کے پیچھے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں, اور انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر کے اپنا باپ بدل لیا. جب انہوں نے اپنا باپ بدل لیا تو ایک کفر یا عقیدہ انہوں نے رکھ لیا, تو اسلام کا پٹا انہوں نے خود اتار کے نیچے پھینک دیا. ان کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ایک شخص کو ریلوے کوارٹر ملا اور وہ آگے سے اس کو رینٹ پہ دے دے 2-3 سال کے لیے, جی نوکری بھی فارغ ہو جائے گی آپ کی, یہ سب لیٹ کرنے کے اوپر, اتنا بڑا جرم ہے, حرام ہے یہ. گھر میں میت پڑی ہو, مہمان باتیں کر رہے ہوں, کیا باتوں سے بچنے کے لیے علیحدہ بیٹھنا, سپارے یا یاسین پڑھنا جب تک کہ میت کا غسل نہ ہو جائے؟ باقی یہ ایکٹیویٹیز ہیں میرے بھائی, اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس موقع پہ نہیں ہے. فوراً آپ جو میت کے غسل اور باقی چیزیں ان کا اہتمام کریں. تو یہ لادہ سے بیٹھ کے ویسے قرآن کھول کے نہیں پڑھا, اسی وقت ہی آپ نے قرآن کھول کے پڑھنا ہے, تو وہ والی ایکٹیویٹی نہ ایسے لوگوں کے سامنے پرفارم کریں. ہاں آپ قرآن ترجمے سے کھول کے سائڈ پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے سامنے نہیں ہے, وہ تو اچھی مصروفیت ہے. انسان سے گناہ ہوا پھر توبہ کر لی, کچھ لوگوں کو پتا ہے, ڈر ہے کہ یہ بات پھیل نہ جائے. ٹھیک ہے آپ توبہ کریں, بات پھیل جائے گی تو اللہ کے حضور تو معافی ہو جائے گی جب آپ نے معافی مانگ لی. باقی اس ڈر کا تو کوئی علاج نہیں ہے کہ وہ آگے بات نہ پھیلائیں. اللہ کرے وہ پردہ ہی رکھیں, لیکن اگر بات نکل بھی جائے تو توبہ پھر بھی آپ کی قبول ہے. سگریٹ, حقہ, نسوار حرام ہے, نجی ثواب کا کام ہے. یہ تینوں چیزیں ظاہر ہے صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں. قرآن میں واضح آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کیا جائے نماز پر خانہ کعبہ یا مسجد کی گنبد کی تصویر بنوا سکتے ہیں؟ نہیں, خانہ کعبہ نہیں بنوانا چاہیے بالکل. دیکھیں ان انٹینشنلی ہم کتنی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں کہ کعبے کی تصویر کے اوپر پاؤں لگتے ہیں. شرعی گرفت تو میں کوئی نہیں کہتا, لیکن اس سے عزت تو کم ہونے والا معاملہ ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے مسلح یوز نہ کریں. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا اس طرح کا مسلح یوز, سادہ ہونا چاہیے. کیا فوت شدگان کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کس حال میں؟ کوئی علاج نہیں ہے جی اس معاملے کا. باقی یہ جو دعوے کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں, اور کسی کو خواب آ بھی جائے تو اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے. کیا ملائکہ نام رکھنا جائز ہے؟ ملائکہ دیکھیں یہ تو ملک کی جمع ہے, ملک فرشتے کو کہتے ہیں. ایک ملک ہوتا ہے, ملک تو اس کو کہتے ہیں نا سردار کو. تو ملائکہ ایک جمع کا صیغہ ہے, ایک بندے کا نام رکھا ہوا ہے, تو مانے تو کوئی غلط نہیں ہے, لیکن ایک آکورڈ سا لگتا ہے. باقی اس پہ کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. کیا دکان میں عام کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ نسوار بیچ سکتے ہیں؟ جی نسوار نہ بیچیں, مہربانی کریں. جب ختم نبوت ہو چکی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے. وہ امتی نبی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ نبی امتی ہیں. یہ جو قادیانیوں نے دھوکہ دیا کہ امتی نبی تو حضرت عیسیٰ بھی ہیں, نہیں جی امتی نبی تو نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا امتی نبی ہے؟ امتی نبی کا مطلب ہے کہ وہ امتی بنے اور پھر نبی بنے,
نہیں، وہ نبی پہلے سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، وہ نبی امتی ہیں۔ اور وہ کیوں ہیں؟ اس امت میں آنے والے دجال کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا نمائندہ ہوگا دجال، اور بنی اسرائیل نے ہی عیسیٰ ابن مریم پہ ظلم کیے، اور حضرت عیسیٰ کی اپنی دنیاوی زندگی میں انہوں نے کوئی ان سے بدلہ نہیں لیا۔ آخری عذاب کا کوڑا انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ کروائے گا، یہ اس لیے آنا ہے۔ ایک ہی مرتبہ مستقل شریعت اور کتاب کیوں نہ نازل کی گئی؟ اس کا بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن بھی اکٹھا نازل نہیں ہوا، اور فرمایا وجہ اس کی کہ اس لیے کہ تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کرے اس کتاب کے ذریعے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذریعہ ہے، اس کی ایک سنت ہے۔ جس طرح اللہ نے پریگنینسی کے لیے عورت کو چنا کہ وہ تکلیف کاٹے گی اور معیشت کی تکلیف مرد، آپ کوئی کہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایک دفعہ مرد پریگننٹ ہو اور ایک دفعہ عورت، تاکہ برابری ہو جائے؟ ول آف گاڈ ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں ول آف گاڈ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ مجھے بتائیں کیا پیغمبروں کا محتاج تھا اپنا تعارف کروانے کے لیے؟ نہیں، لیکن اللہ نے پیغمبروں کو ایک ذریعہ بنا دیا۔ اب اللہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا کہ پیغمبروں کے بغیر کیوں نہیں تعارف کروایا؟ ول آف گاڈ۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کام کرے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ فرشتے اپنا رجسٹر بریلویوں کے خطبے میں بند کر دیتے ہیں یا دیوبندیوں کے؟ وہ تو انہوں نے رجسٹر بند کرنے ہی کرنے ہیں جیسے ہی وہ تقریر شروع ہوگی، بعد میں چاہے انہیں کوفت اٹھانی پڑے ان کہانیوں کی، اسٹوریوں کی، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ جیسے ہی خطیب ممبر پہ چڑھے گا انہوں نے رجسٹر بند کر دینا۔ بخاری مسلم میں ہے۔ کیا آج کے زمانے میں آنے والے وقت میں ٹائم ٹریول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جیسے پورٹلز کا بند ہونا۔ بھائی یہ پتہ نہیں کس قرآن میں ملتا ہے، ہمارے کسی قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی اس بارے میں۔ باقی جو کھینچتان کے اسے داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن و سنت میں، ایسی کوئی تعبیر بیان نہیں ہوئی ہوئی۔ باقی رہا ٹائم ٹریول والا معاملہ، تو نبی الاسلام کو تو ٹائم ٹریول کروایا گیا، مستقبل میں جا کے بتا دیا گیا، اور یہ ایک معجزہ تھا۔ میرا عقیدہ معجزے کے بارے میں یہ ہے کہ معجزہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا۔ ادروائز اگر سائنس کے ذریعے کوئی معجزہ بھی آپ ریپروڈیوس کر لیں، پھر نبی میں اور اس سائنٹسٹ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور پھر نبی کی نبوت ہوگی فارغ، کیونکہ جب کوئی اور شخص بھی وہی کام کر کے دکھا دے تو وہ پھر نبی کہاں کا ہے؟ اگر جادوگروں کی رسیوں کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو وہ عصا ہے وہ ایک سانپ ہی نظر آتا تو کوئی فرق نہ رہتا، لیکن اللہ نے ایک سٹیپ طے کروایا کہ وہ رسیوں کو کھا گیا، اگرچہ وہ رسیاں بھی سانپ نہیں تھی، نظر کے دھوکے سے نظر آ رہی تھی۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، نہ تو واقعہ معراج سائنس ثابت کر سکتی ہے کیونکہ ہے ہی سائنس کے اپوزٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ معجزے کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز۔ سائنس کبھی بھی کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی یوں ہاتھ لگا کے جوڑ نہیں سکتی، کیورنگ پیریڈ 8 سے 10 ہفتے کا چاہیے۔ وہ نبی الاسلام کا معجزہ ہے بخاری میں کہ آپ نے ہاتھ پھیرا اور یہ ہو گیا۔ اشوب چشم وائرل ڈیزیز ہے، اپنا ٹائم لیتی ہے، نبی الاسلام نے تھوک لگایا اسی وقت صحیح ہوگی۔ اس طرح کی کوئی دوائی نہیں بنائی جا سکتی کہ آپ لگائیں اور اسی وقت وہ چیز ٹھیک ہو جائے، کیورنگ پیریڈ اپنا اس نے لینا ہی لینا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سائنس کے ذریعے مردے کو زندہ کر دے۔ ایک دجال کی ایکسیپشن ہے، اور وہ بھی ایک امت کی آزمائش کے لیے بتا دیا گیا، باقی یہ سائنٹیفکلی امپاسبل ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے مٹی کی مورت میں پھونک ماری، پرندہ بن گئی، یہ کام سائنس نہیں کر سکتی۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس وہ کام نہیں کرے گی، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے۔ سائنس فزیکل فینومینا سے ڈیل کرتی ہے، اور ہمارے اس دور میں تو سائنس کے جتنے بھی آپ کے سامنے چیزیں ہیں یہ پرانے لوگوں کے اعتبار سے معجزے ہی ہیں۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں کہ کوئی بھی چیز معجزہ نہیں ہے، سب فزیکل فینومینا ہے۔ 8 سے 200 سال پہلے کا انسان زندہ ہو اور آپ اسے بتائیں کہ میں ابھی لائیو تمہیں مکہ مدینہ یہاں بیٹھ کے دکھاتا ہوں،
وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، 4-5 مہینے پیدل، اور تو کہہ رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے دکھا دے، ہو سکتا ہے آپ کو غوث وقت مان لے۔ پرانے بزرگوں نے دکھایا نہیں دکھایا، ہم تو دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ تو یہ حضرت گورا صاحب نے یہ ٹیکنالوجی دی نا آپ کو، تو غوث وقت تو پھر حضرت گورا صاحب ہوئے نا۔ تو آڑے بزرگ صرف ٹریناں روک دے رہے، ٹرین بڑی کوئی نہیں، نیچے نگاہیں مار کے تو 7 زمینیں دیکھتے رہے۔ تیل ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے سعودیہ سے، سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے، 1200 سال تک یہ وہاں جاتے رہے، کسی کو تیل نہیں نیچے ملا، نگاہیں مار کے۔ چونکہ ان کا دعویٰ ہے نا، اگر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں نا تو ہم ان کا مذاق بھی نہیں اڑائیں گے۔ یہ کہتے ہیں وہ نیچے دیکھتے تھے، تو تیل کیوں نہیں نکال لیا انہوں نے؟ تو دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے۔ اس وقت جتنے کام ہو رہے ہیں یہ سارے معجزات ہیں۔ یہ ایئر کنڈیشننگ کیا معجزہ نہیں ہے؟ یہ بجلی کا معجزہ نہیں ہے؟ لیکن سائنس کی ڈیفینیشن میں ان میں سے کوئی بھی معجزہ نہیں ہے، سب فزیکل فینومین آف نیچر ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ ہاتھ جب اپنی بغل سے نکالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ کام سائنس نہیں کر کے دکھا سکتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ پہ کوئی LED فٹ کر دے اور پیچھے کو بلب لگا دے اور آپ یوں کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں سے روشنی نکلے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی پیچھے کوئی نل فٹ کر دیں اور پیچھے کو ٹینکی لگا کے موٹر چلا دیں، لیکن اس گوشت کے اندر سے پانی نکالنا یہ نہیں ہوگا۔ وہ نبی کا ہی معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب ہی ہے کہ عقل کو عاجز کر دے گی، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دے گا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص لاٹھی مارے سمندر میں اور راستہ بن جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سمندر میں راستہ بنانے کے لیے مشینری ڈالی جائے، وہ پانی اس میں سے نکالتے ہیں اور پلوں کی تعمیر کرتے ہیں، وہ سب فزیکل فینومینا ہے، لیکن کوئی یہ سوٹا مار کے اس طریقے سے راستہ نہیں بنا سکتا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا۔ یہ پچھلے دنوں جو یہ خطیب والا معاملہ ہوا ہے، میں نے یہ سارا بتایا۔ ایلوژن کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، استدراج کسے کہتے ہیں، اس ساری ڈیفینیشنز میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے معجزہ۔ ہاں، جو چیزیں فزیکل فینومینا کے اندر آتی ہیں وہ کسی غیر نبی کے ساتھ کرامت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ فزیکل فینومینا ہے کہ بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے۔ ایک شخص نے دعا کی، دور دور تک کوئی بادل نہیں تھے، اچانک بادل آئے، بارش ہو گئی، کرامت ہو گئی اللہ کی اس پہ، لیکن وہی فزیکل فینومینا کے تحت ہے۔ بغیر بادلوں کے بارش نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کی دعا پہ اللہ نے بادل بھیجے، یہ الگ بات ہے، لیکن آئے بادل، پانی اسی میں سے نکلا۔ ٹھیک ہے، آج اگر زمزم نکل رہا ہے نا مکے سے، تو کوئی ہوا میں سے نہیں نکل رہا، وہ کنواں ہے، زمین میں وہ پانی آتا ہے۔ مکہ ایک وادی ہے جس میں سارا پانی نیچے جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم نکالتے ہیں، اور وہ پانی بھی انڈر آبزرویشن رہتا ہے۔ آپ کو تو کہانی کرائی گئی ہے، وہ پتہ نہیں جاپان کے کوئی ڈاکٹر ہیں جی، انہوں نے کہا جی ایک قطرہ زمزم ڈال دیں، سارا پانی زمزم بن جاتا ہے۔ اور اس ڈاکٹر نے خود بھی نہیں پتا کہ انہیں تحقیق کی تھی، یہ کہانیاں بنا کے۔ ابھی سعودی حکومت نے پوری ڈاکومنٹریز رکھی ہوئی یوٹیوب پہ، وہ کہیں پہ وہ سیوریج لائن اور زمزم کی لائنیں لیک کی، وہ پانی مکس ہوا تو اس میں کنٹامینیٹڈ واٹر آ گیا زمزم کا، کئی لوگ بیمار ہوئے ہیں زمزم پی کے، اس میں وہ گٹر کا پانی شامل ہوا۔ پھر سعودی حکومت نے وہ ریپیئر کروائی۔ ابھی بھی ریگولرلی وہ سیمپل لیتے ہیں، زمزم کے سیمپل مختلف جگہوں سے لیے جاتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی جراثیم تو شامل نہیں ہوگے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جراثیم والے پانی میں زمزم ڈال دیں، اس کے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ کہانی یار اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں، اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے۔ جی بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا، اور چھڑ دو، زہر پی لیا، بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ جی انگلا ترو، سارے مولوی جان چھوڑو ساڈی، زہر زور چھڑو۔ اتنے جاہل ہیں ہمارے لوگ، وہ ایک مناظرہ بنایا ہوا جی، مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کے دیکھے، سب کے سامنے پی لے، چھڑ دو، خدا دا نہ آ جائے، زہر چھڑ دو۔ یہ گھر میں جو سویپ ہے نا، یہ زہر کوئی مجھے پی کے، یہ سویپ تیزاب کوئی پی کے بتایا اور زندہ بچ جائے۔ وہ کہتے نہیں خود دیکھا، کہ تو دیکھا یار، سانو کے پتا زہر ہے کہ نہیں۔
ساکٹ تو ساروں نے دیکھی ہوئی ہے، لیاؤ کیڑا کیڑا بزرگ جے. ہاں سائنس آپ کو بتائے گی اس قالین پہ کھڑے ہو کے آپ ساکٹ میں انگلی دیں آپ کو کرنٹ نہیں لگے گی، کیونکہ انسولیشن ہے. جب تک آپ نیکڈ زمین پہ نہیں ہیں. کوے بیٹھے ہوتے ہیں 11,000 وولٹ پہ نہیں ان کو لگتی، لیکن جیسے ہی اگر کوئی پر پھڑپڑائے، کوئی چیل یا کوا اور دوسری تار سے بھی ٹچ کر جائے ادھر ہی روسٹ ہو جائے گا، پوٹینشیل ڈفرنس آ جائے گا. یہ سب سائنٹیفک فینامنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا اور کس دین یہ شریعت؟ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی اس میں بتایا کہ شریعت ابراہیمی کی ٹوٹی پوٹی فارم وہاں چل رہی تھی. دوسرا، شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگرچہ ریلیجن میں شادی ہے لیکن کئی نان مسلم جوڑے جب مسلمان ہوئے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر تھے تو اب دوبارہ تجدید نکاح کرو. وہ سوشل کانٹریکٹ اسی طریقے سے چل رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مسلمان جوڑا تھا، مرد یا عورت میں سے کوئی کافر ہو گیا جان بوجھ کے اور اس نے اسلام چھوڑ دیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو پہلے سے چل رہا تھا، تو یہاں پہ بھی حضرت ابو طالب کے بارے میں جو تاریخی روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پڑھایا، تو وہ جس فارم میں بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی وہاں پہ چل رہا تھا. کہ جی آپ کا پورا تھدا میں نے الحمدللہ ختم کر دیا، جتنا میرے پاس پرچیاں آئی تھی